بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا صرف کا تیسرا سبق چل رہا ہے۔ دوسرے میں ہم نے فعل ماضی کو ڈسکس کیا تھا، اس کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مستقبل اور حال کے بارے میں۔ مستقبل ماضی تو کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، لیکن مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا تعلق آئندہ زمانے سے ہو، فیوچر کے ساتھ جس کا تعلق ہو۔ اس کی جو علامت ہے، اس کا آخری حرف مرفوع ہوتا ہے، جیسے یفعل میں لام ہے تو لام پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے ضمہ ہے۔ میں زوم کر دیتا ہوں، یہ دیکھیں یفعل میں لام پر پیش ہے، یہ یفعل میں لام پر پیش ہے۔ آگے دیکھو یفعل، اس میں بھی لام پر پیش ہے۔ یفعل، اس میں بھی لام پر پیش ہے۔ یفعلل، اس میں بھی لام پر پیش ہے۔ تو اس کی علامت کیا ہوتی ہے کہ اس کے آخری حرف پر پیش ہوتی ہے، اور ماضی کی علامت ہوتی ہے کہ فتح ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کی علامت زبر ہونا، اس کی علامت پیش ہونا آخر میں، جیسے یضرب با پر پیش، یسمع میم پر عین پر پیش، یکرم میم پر پیش، یبعثر را پر پیش۔ تو مستقبل کہتے ہیں جو آئندہ زمانے پہ دلالت کرے، اس کے آخری حرف پر پیش ہو۔ لیکن کہتے ہیں اگر کوئی مجبوری ہو، یعنی اگر فعل مستقبل پر کوئی عامل ناصب یا جازم داخل ہو جاؤ، ناصب کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے آخر کو نصب دیتا ہو، جازم کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کو جزم دیتا ہو، آگے نہ پڑے، تو وہاں اس کا آخر مرفوع نہیں ہوتا، بلکہ منصوب یا مجزوم ہوتا ہے۔ منصوب یا مجزوم، منصوب کہتے ہیں جی جس پر فتح دیا جائے، فتح جیسے فعل، فعل فا پہ فتح، اور مجزوم کہتے ہیں جس پر جزم دیا جائے۔ مثال سے بات واضح ہو جائے گی، دیکھیں لن یفعل، یہ جو لن ہے، حرف لن، یہ ناصب ہے، یہ نصب دینے والا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ناصب۔ اب یہ لام کو نصب دے رہا، آخر میں دیکھیں اس کو کہتے ہیں عامل ناصب۔ اب دیکھیں یہ مستقبل ہے، اور مستقبل کی علامت یہ کہ آخر میں پیش آتی ہے، لیکن انہوں نے کہا کوئی مجبوری ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہوتا مستقبل والا ہی ہے، لیکن اس پہ پیش کی بجائے زبر آ جاتا ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ یہ شروع میں لگی ہے، وہ ہے حرف لن، کہ یہ آخری لفظ کو جا کر زبر دے دیتا ہے، پیش ہٹا دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری مجبوری نے بتائی کہ حرف جازم ہو، یہ اوپر دیکھیں جازم، تو یہ حرف جزم ہے۔ اب دیکھیں یہ بھی مستقبل پہ دلالت کرتا ہے، اور مستقبل کی نشانی ہے کہ لام پر پیش آئے، لیکن کوئی مجبوری ایسی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے لام پر پیش نہیں آتا، جزم آ جاتی ہے۔ وہ مجبوری کیا ہے؟ حرف لام جازم کا داخل ہونا، اور جزم کہتے ہیں سکون کو، آپ نے قاعدے میں پڑھا ہوگا اس پہ سکون آتا، تو عین لام زبر عل، تو اس پہ سکون۔ یہ دو مجبوری ہے، نمبر ایک حرف لام داخل ہو تو وہ پیش کی بجائے لام کو زبر دے دیتے ہیں، اور دوسری مجبوری یہ کہ لام داخل ہو وہ لام پر پیش کی بجائے جزم دے دیتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ باقی ہر صورت میں لام پر پیش ہی آتا ہے۔ یہ تو مستقبل کی بات تھی۔ حال کس کو کہتے ہیں؟ حال ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ موجودہ سے تعلق رکھتا ہو، اور حال کے صیغے مستقبل کے صیغوں کی طرح ہوتے ہیں، یعنی جو مستقبل کی نشانی ہے وہی حال کی بھی نشانی ہے۔ جس طرح مستقبل میں لام پر پیش آتا ہے اگر مجبوری نہ ہو، اسی طرح حال میں بھی لام پر پیش آئے گا۔ جس طرح وہاں اگر مجبوری ہو، لام داخل ہو جائے تو وہ لام پہ فتح دے دیتے ہیں، حال کے صیغوں میں بھی یہی ہوتا ہے، یعنی جو ٹوٹل صیغے مستقبل کے ہیں، جو تشریح مستقبل میں آتی ہے وہی تشریح حال میں بھی آئے گی۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسی طرح لم یفعل، حال کا صیغہ بھی ہے یفعل، اس کے آخر میں بھی پیش آنا تھا، لیکن لم نے آ کر جزم دے دی، پیش کو ختم کر دیا۔ تو حال اور مستقبل ایک ہی چیز ہو گئے۔ ہاں البتہ ماضی جو ان سے ہے وہ گزرے ہوئے زمانے پر دلالت کرتا ہے، اس کے آخری لفظ پہ یہ دیکھیں فتح آتا ہے، یہ فتح۔ ہاں اس میں بھی آنے پڑے گا، کوئی مجبوری ہو تو پھر ماضی کے آخر میں فتح نہیں آتا، پھر ضمہ آتا ہے۔ جیسے یہ دیکھیں واو الف آ گئے ہیں، اس کی وجہ سے لام پر ضمہ آ گیا، یہ مجبوری ہے واو الف۔ دوسرا اگر آخر میں ماضی کے آخر میں ضمیر متحرک ہو تو اس کا حرف سکون پہ مبنی ہوتا ہے، جیسے تا، یہ دیکھیں ضمیر ہے تا، تو جس کی وجہ سے لام پہ جزم آ گیا، اب اس پہ حرکت نہیں آئی۔ تو یہ تین تھی، ماضی، حال، مستقبل۔ اس کو یاد بھی کریں، جہاں سے سمجھ میں نہ آئے تو وہ جو گروپ بنایا ہے
اس علم صرف کا اس کے اندر پوچھ بھی لیں، اور اس پہ نمبر بھی دیا ہوتا ہے، اگر اس پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو اس نمبر کو بھی، لیکن یاد کرنا ضروری ہے سبق کو، اور اگر پسند آئے سبق کو تو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرا چینل سبسکرائب بھی ضرور کیا کریں۔